ڈسپائٹ دا فیکٹ جو مرضی آپ ہمیں خراج تحسین پیش کرتے رہیں کہ میڈیا کا بڑا کردار تھا جی اس جنگ میں، بھائی میڈیا کا کردار تو جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم تو 2021 میں بھی جنرل باجوہ جب ہمیں سامنے بٹھا کے کہتا تھا وہ بھائی میرے ٹینکوں میں پٹرول نہیں ہے، میری توپوں میں گولے نہیں ہیں، ہم انڈیا سے نہیں لڑ سکتے، تو میں نے اور نسیم زہرا نے اس کو کنفرنٹ کیا. ہم نے کہا اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو یہ ابھینندن کیسے گرفتار ہو گیا، ہم نے انڈیا کا جہاز کیسے گرا دیا؟ تو اس کے پاس جواب نہیں تھا. تو اسٹیٹ کی پالیسی اس وقت یہ تھی، میڈیا اس وقت بھی کہہ رہا تھا جناب جو بھی ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اب آپ ہمارے موقف پہ آئے ہیں، یا تو آپ باجوہ سے اعلان لا تعلقی کر دیں، یا تو آپ جنرل فیض سے اعلان لا تعلقی کر دیں جو اجیت ڈوول کے ساتھ مل کر سیز فائر کا فیصلہ کرتا تھا اور سید علی گیلانی صاحب کو شٹ اپ کال دیتا تھا. یا تو آپ ان سے اعلان لا تعلقی کر دیں، یا پھر آپ یہ مانیں کہ آپ پاکستان کے جو میڈیا کا جو موقف تھا آپ اس پہ آگے ہیں، میڈیا صحیح ثابت ہو گیا، اور اگر آج آپ نے بھی وہی موقف اختیار کر لیا ہے تو ہم بھی آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. تو آپ اگر ہمیں خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ میڈیا نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے، تو میڈیا کا کردار پہلے بھی یہی تھا، آپ کا کردار اس وقت یہ نہیں تھا. چہرہ چینج ہو کے آپ کا کردار اگر وہی ہو گیا تو ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، آپ ہمیں خراج تحسین پیش کریں. لیکن سچائی یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی تعریفیں کرتے رہیں. کاشف عباسی تو ابھی تک آف ایئر ہے، تو اگر ہم کاشف عباسی کا نام نہ لیں اور ایک دوسرے کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں تو اس کو کہتے ہیں خود فریبی. تو خود فریبی کا ہم شکار نہ ہوں تو بہتر ہے. سی پی این ای کی رپورٹ جو ہے اس نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ بھائیوں بہنوں خود فریبی کا شکار نہ ہونا. آپ کی تعریفیں بہت کی جا رہی ہیں کیونکہ ریاست کو اس وقت آپ کی ضرورت ہے، لیکن ابھی تک آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلے دور میں اور اس سے پچھلے دور میں ہو رہا تھا. میں نے تھوڑی سی باتیں اس لیے کی ہیں کہ اس دور میں پریس کلبوں کو تالے لگ رہے ہیں، اس سے پچھلے دور میں بھی تالے لگ رہے تھے. سی پی این ای کی رپورٹ میں ذکر ہے کہ کوئٹہ پریس کلب کو تالا لگایا گیا. تو اگر آج پاکستان کے میڈیا کی بہت تعریفیں ہو رہی ہیں تو ہمیں اس کی بڑی خوشی ہے، ہمیں بڑا فخر ہے کہ افواج پاکستان نے، ریاست نے، عوام نے مل کر بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. لیکن کچھ اور بھی محاذ ہیں جہاں پہ ہمیں بھارت کو شکست دینی ہے. وہ کون سے محاذ ہیں؟ میں ذرا فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا. ورلڈ جسٹس رپورٹ 2024 اس میں جو پاکستانی عدلیہ ہے وہ آتی ہے جی 129 نمبر پہ، 129واں نمبر ہے. انڈیا کا نمبر ہے 73. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ انڈیا میں جو انصاف کا نظام ہے وہ پاکستان سے بہتر ہے اکارڈنگ ٹو ورلڈ جسٹس رپورٹ. تو ہمیں یہ امید کرنی چاہیے کہ اگر ہم نے جنگ کے محاذ پہ بھارت کو شکست دی ہے جس پہ ہم بہت خوش ہیں، تو ہمیں انصاف کے محاذ پر بھی بھارت کو شکست دینی چاہیے، کیونکہ ہماری عدلیہ جو ہے اس کا 129واں نمبر ہے اور انڈیا کی جو عدلیہ جو ہے اس کا نمبر جو ہے وہ 73 ہے. ڈیموکریسی انڈیکس، ورلڈ ڈیموکریسی انڈیکس، پاکستان کا نمبر ہے 124واں اور انڈیا کا نمبر ہے 41واں 41. اور اس میں ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے ایتھوریٹیرین سٹیٹس، اس کو ایتھوریٹیرین سٹیٹ قرار دیا گیا. اس سے پہلے 2023 میں اس کو کہا گیا تھا کہ اس میں جعلی جمہوریت ہے پاکستان، لیکن اب آپ ایتھوریٹیرین سٹیٹس کے اس میں آ گئے ہیں، فہرست میں شامل ہو گئے ہیں. پھر کرپشن انڈیکس جو ہے، جو سب کے پاس جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ اویلیبل ریکارڈ ہے سارا، یہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں. 135واں نمبر ہے جی پاکستان کا، انڈیا کا ہے 96. کیا مطلب ہے اس کا؟ پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے، انڈیا میں کم ہے. یہاں پہ بھی ہمیں انڈیا کو شکست دینی چاہیے. ہمیں امید کرنی چاہیے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اس محاذ میں بھی انڈیا کو شکست دے گی. اور اس میں ہم جس طرح ہم نے یہ جو جنگ تھی، 4 دن کی جنگ تھی، اس میں ہم ریاست کے ساتھ، اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، اس میں بھی ہم کرپشن کے خلاف جنگ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. گورننس کا جو انڈیکس ہے، ہمارا نمبر ہے پاکستان کا 161،
انڈیا کا نمبر ہے 118. اور ایک اور بات، یہ ادھر آپ نے ادھر ایک یہ لگایا ہوا ہے، بینر لگایا ہوا ہے، پینز آف چینج. ڈیڈ یو نو پاکستان فیل 2 spots in the global press freedom index 2024 اور پاکستان کی رینکنگ آپ نے لکھی ہے 152. کاظم صاحب ہاتھ جوڑ کے تھوڑی سی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ 2025 کی جو رینکنگ ہے نا اس کا ذکر کرتے، آپ نے 2024 کی رینکنگ کا ذکر کیا. یہ بڑی دلچسپ ہے. یہ پچھلے سال 2024 میں واقعی 152واں نمبر تھا، 152 تھا. آپ کو پتہ ہے پیکا قانون منظور ہونے کے بعد، اور یہ جو کچھ صحافی جن کی تصویریں آپ نے اپنی رپورٹ میں شامل کی ہیں جو ان کو شہید کیا گیا، اس کے بعد کچھ ہمارے دوستوں کو، کولیگز کو آف ایئر کرنے کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اب ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس 2025 میں آپ کا نمبر آ گیا ہے 158. آپ 2 پوائنٹ نیچے نہیں گرے، آپ 6 پوائنٹ نیچے گرے ہیں. اور مجھے تکلیف کس بات کی ہے؟ مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ 2024 کی جو پریس فریڈم انڈیکس تھی اس میں انڈیا کا نمبر تھا 159 اور پاکستان کا نمبر تھا 152. تو ہم بڑے خوش تھے کہ جی انڈیا ہم سے 7 پوائنٹ نیچے ہے. 2025 کی جو پریس فریڈم انڈیکس ہے اس میں انڈیا کا نمبر ہے 152. اس نے امپروو کیا ہے، 7 پوائنٹ امپروو کیا ہے، اور پاکستان نے 6 پوائنٹ لوز کیا ہے. سو ہو از دا لوزر؟ پاکستان از دا لوزر. تو یہ جو پریس فریڈم کا محاذ ہے اس پہ پاکستان نے انڈیا کے مقابلے پہ لوز کیا ہے. تو یہ میرے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے کہ جناب پچھلے سال وہ 7 پوائنٹ نیچے تھا، اب وہ اوپر چلا گیا ہم سے. تو اس محاذ پہ بھی ہمیں انڈیا کو شکست دینی چاہیے. اور مجھے امید ہے کہ اگر پاکستانی قوم میں، ہمارے اداروں میں اتنی صلاحیت ہے کہ ہم اپنے سے 10 گنا بڑا جو دشمن ہے اس کو فضائی جنگ میں شکست دے سکتے ہیں، اس کو زمینی جنگ میں شکست دے سکتے ہیں، اس کے میڈیا کی جو پروپیگنڈا وار ہے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تو یقیناً ہم انصاف کے محاذ پر بھی انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. ہم جمہوریت کے محاذ پر بھی اپنے آپ کو انڈیا سے بہتر بنا سکتے ہیں. ہم کرپشن کے محاذ پر بھی اپنے ملک کے امیج کو انڈیا سے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم پریس فریڈم کے محاذ پر بھی، پریس فریڈم انڈیکس میں بھی اپنے آپ کو انڈیا سے اوپر لے جا سکتے ہیں. تو اگر انڈیا کے خلاف جنگ میں ایک جو ملٹری فرنٹ ہے وہاں پر اگر پوری قوم جو ہے اور میڈیا اور ادارے اکٹھے ہو کے انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ان محاذوں پر بھی ہم انڈیا کو شکست دے سکتے ہیں. اور اگلے سال جب کونسل آف پاکستان نیوز پیپر کی نئی رپورٹ جاری ہوگی، جہاں پر بھی ہو وہ رپورٹ، اور اگر آپ اور ہم زندہ ہوئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس رپورٹ میں ہم کچھ نہ کچھ امپروومنٹ کی امید ضرور کرتے ہیں.